نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ الرحمن نے اپنی مرضی کے مطابق جو بھی رنگ دیا ہے وہ جسم، اس کا وجود آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، انسان کے وجود میں رب کے بھرے ہوئے یہ رنگ، ان رنگوں سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا۔ صورت کے رنگ رحمان نے خود بنائے اور سیرت کے رنگ اللہ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں کہ تو نے خود بنانے ہیں۔ ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ ہماری زندگی کی دو رخی، دو پہلو، دو چہرے، گفتار کچھ اور، کردار کچھ اور، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، سیمپل کچھ دیتے ہیں اور بعد میں مال سپلائی کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ کو ختم کر دیں جو بھی ساتھی ہیں، باقی آواز کھلی رہنا۔ حاضرین مجلس، اسلام کے اندر اللہ تعالی نے جو رنگ ہمیں دیے ہیں، انشاءاللہ آج کی ملاقات میں ہم کسی اور کو بدلنے کی بجائے صرف ایک اپنی ذمہ داری لے کے خود کو بدل کر کے اللہ کے رنگ میں رنگنے کی اگر کوشش کر لیں تو انشاءاللہ کچھ بعید نہیں۔ اللہ نے جس بھی انسان کو دل دیا ہے، دل والوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی بھی رنگ میں رنگتے ہیں اگر وہ اچھا لگ جائے۔ ایک عاشق مزاج، محب اور محبوب کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ مومنین کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت کائنات کی ساری محبتوں سے بڑھ کر کے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دونوں بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، میں کئی دنوں سے اداس ہوں۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا مجھے کوئی شام ادھار دو، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کہا شام ادھار ملی تو کیا کرو گے؟ کہا مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ اگر دنیا میں اتنی تڑپ، اتنی تمنا، اتنی آرزو، اتنی چاہت، اس قدر خواہش، دل کے اندر لگن اور ایک تمنا ہے کہ میرے اوپر محبوب کا رنگ ہونا چاہیے، تو حضرات ہمارے پاس تو محبوب وہ ہیں جن جیسا محبوب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی محبت کو دل والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمانیات کے حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں اسے چیک کیجئے، کہیں اس میں دو رنگی تو نہیں۔ کلمہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، الہ وہ ہوتا ہے
جس کے سامنے بندہ بے بس ہو کے مجبور ہو کے جھک جائے اور اس کی ماننی پڑے، ماتھا ٹیکنا پڑے، جبیں سائی کرنی پڑے، دل مانے یا نہ مانے جھکنا پڑ جائے، ایسا کائنات میں ہم نے بولا ہے کہ لا الہ، اسی پہ رکی ابھی، لا الہ یہ نفی جنس ہے۔ لا الہ جیسے قرآن کے بارے میں رب نے کہا لا ریب فی، کتاب اللہ میں شک کوئی نہیں، اگر کوئی بندہ منہ سے تو کہے کہ لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، اور تلاوتیں کرے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، ایک طرف کہتا پھر اس میں شک نہیں ہے اور دوسری طرف کہے نہیں 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 یہ بات بھی مشکوک ہے، یہ بھی مشکوک ہے، تو پھر اس نے اپنے زبان کے اپنے بول کو تولا نہیں ہے، پالا نہیں ہے۔ تو لا الہ وعدہ ہے، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے توبہ کر کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بندہ جب دین میں داخل ہوتا ہے تو بولتا ہے آج کے بعد اشہدو، میں پوری دنیا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری باقی زندگی میں کوئی بھی الہ نہیں ہے جو مجھے جھکا سکے، نہ میرا کوئی بڑا، نہ وڈیرا، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی دربار، نہ صاحب دستار، نہ کوئی ہستی، نہ کوئی بستی، نہ میرا اپنا، نہ کوئی بیگانہ۔ اور لوگوں اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے سامنے جھکا جا سکے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب مسلمان کو چیک کریں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، مگر کوئی ڈھیری ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جھکا ہوا ہے۔ تو دعوت ہے، آج کی کانفرنس کا میسج ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ کلمہ پڑھ، بیان کر، ذکر لا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، زبان پہ ورد جاری کر، دل پہ جاری کر، سر سے لے کے پاؤں تلک اس ورد کو، ذکر کو لے کے پھر دنیا میں جو قول و قرار اور گفتار ہے کردار پیش کر، دنیا کو پتہ لگے یہ کلمہ گو ہے، یہ ڈھیریوں پہ نہیں جھکتا، یہ مزاروں پہ نہیں جھکتا، یہ درباروں پہ نہیں جھکتا، یہ سرکاروں کے قدموں میں نہیں جھکتا، اسے جھکنا ہوتا ہے تو اللہ کے در پہ اس کا سر ہوتا ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ حضرات دوسری چیز، محمد الرسول اللہ کون ہے؟ کلمہ پڑھا ہو، مسلمان بنا ہو، مسلک اپنے پاس رکھیے، جس نے بھی کلمہ پڑھا بولا اشہدو اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اس دنیا میں ایک ذات ایسی ہے عرش بری پہ رب، الوہیت کے لائق، زمین کے اوپر بائی نیم نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہے کہ جو رب کا بندہ ہے، میرے ایمان کا حصہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یا عبدو ہو کہنا چھوڑیے، یا جو بعد میں ان کے بارے میں اپنی طرف سے رنگ بھرے ہیں وہ چھوڑیے، اصلی رنگ کلمے کا کیا ہے کہ محبوب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں، کیونکہ اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، یہ عابد ہیں، رب حکم دیتا ہے، پیغمبر مانتے ہیں، حکم دینے والا اور، لانے والا اور، ماننے والا اور۔ حکم ملا اقیم الصلاۃ، پیغمبر نے نماز قائم کر دی، حکم ملا آتوا الزکاۃ، پیغمبر نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا، حکم ملا وارکعوا مع الراکعین، پیغمبر رکوع کی حالت میں چلے گئے، حکم ملا واسجد واقترب، پیغمبر نے سجدے میں 7 اعضاء لگا کے کہہ دیا
उमिरतु अन अस्जुद अला सबअत आज़म, मेरे रब ने मुझे इस तरीके से देखना चाहा है कि मेरे करीब हो मेरे बंदे तो दोनों हाथ ज़मीं पे रख, दोनों घुटने ज़मीं पे टेक, दोनों कदम ज़मीं पे गाड़, नाक और पेशानी को ज़मीं पे रख, 7 अज़ा लगा के मेरे सामने झुक। फिर झुक के महबूब ने कहा सुबहान रब्बी अल आला, मेरा रब आला है, तेरा बंदा सजदे में ज़मीन पे पड़ने वाला है। हजरत दो रंगी नहीं, अब्द माना है तो फिर नूर मिन नूरिल्लाह नहीं, व रसूलहू, लेकिन ये मत भूल जाना कि वो बंदे हैं तो मैं ही हूं, मैं भी बंदा वो भी बंदे, ये भी बंदा वो भी बंदे, बंदा बंदे की माने कोई ज़रूरी तो नहीं। कहा हाँ अथॉरिटी ये है, वैल्यू ये है कि वह रसूलहू, रब के रसूल, रब के नुमाइंदे, रब के पैगंबर, रब के नबी, वही उन पे उतरी हुई, हक की खबर देने वाले, वही की खबर देने वाले, जो वो बोल दे वो मानी जाएगी। मुझसे कबल आपने सारी इसी मौजू पे गुफ्तगू सुनी कि पैगंबर की गुफ्तार को भी माना जाएगा, किरदार को भी माना जाएगा, अकवाल को भी माना जाएगा, अफ़आल को भी माना जाएगा, सीरत को भी माना जाएगा, सूरत को भी माना जाएगा, पैगंबर के एक्शन और रिएक्शन को भी माना जाएगा, तकरीर और रिपोर्ट को भी माना जाएगा। यहां दूसरी राय नहीं हो सकती। यही तो मोमिन की दो रंगी है कि कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मानता किसी और की है। कहने वाले ने कहा था और कमाल कहा था। हाँ, अजीब लोग देखे हैं मैंने, ज़ुबान के ऊपर जो है वो या नबी के जुमले हैं। ये ग़ुलाम नबी का है और कहता है कि मैं नबी को मानने वाला हूँ, लेकिन हकीकत में देखो तो ये सभी के पीछे भाग रहा है। इसको भी माना, उसको भी माना, इसको भी जो है वो आला, उसको भी औला, उसको मुकद्दम किया। पैगंबर देखते रहे, नाम नबी का इस्तेमाल होता रहा, गुलाम सभी का बन के दिखाता रहा। और लोगों नहीं, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। ईमान का पहला हिस्सा, अगर अल्लाह की तौहीद को मानना है, तेरे अंदर तौहीद का रंग होना चाहिए। तौहीद का रंग क्या है? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तेरा इला अकेला एक अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कटता कट जाए, मरता मर जाए, मगर किसी और को रब की न ज़ात के साथ मिलाए, न रब की बात को जो है वो किसी और की बात से मिला करके तरजीह दे। ये था तेरा तौहीद का अकीदा। लेकिन क्या किया है? रब की ज़ात में ईसाइयों ने जनाब ईसा को मिला दिया, यहूदियों ने जनाब उज़ैर को मिला दिया। हम उम्मत मुहम्मदिया ने मोहम्मद को नूर मिन नूरिल्लाह कह के, हालांकि डेली पढ़ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद। मैं ज़रा जब नमाज की तरफ आऊँगा तो इसका तफसीली तज़किरा करूँगा। लेकिन लोगों, ये अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत अगर पास है तो दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। इस्लाम का पहला रुकन बयान हो चुका। दूसरा रुकन नमाज। नमाज फ़र्ज, उम्मत पे कर्ज। दिन के अंदर, रात के अंदर 17 रकतें तेरे ऊपर मेरे ऊपर फर्ज, और उनके 2-2 सजदे, 34 सजदे फर्ज। तूने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, अपने अपने घर में अपने अपने आलिम और खतीब से सीखी। मैंने तो यही देखा है, हर मसलक अपने उलमा के साथ, आइम्मा के साथ, कुर्रा के साथ मुतहर्रक है। ट्यूशन्स चल रही हैं, घरों में जाके पढ़ाया जा रहा है, मस्जिदों में पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में तालीम दी जा रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ, कभी तो कोई आंख खोले और देखे, दो रंगी छोड़े, यक रंग बने कि तेरे घर के अंदर जो जो सबक तेरे माँ बाप ने पढ़ाया है वो मसलक अहलुल हदीस है। ज़ुबान के ऊपर ज़रा गुफ्तार को देख, फिर किरदार को देख। मालिकुल मुल्क ने नमाज का हुक्म दिया, ये अज़ान सुन के आया। अज़ान क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक अज़ान में कितनी मरतबा ये जुमला है? 6 मरतबा। 4 मरतबा शुरू में, 2 मरतबा आखिर में। दुनिया की 6 जिहतें हैं, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। इंसान को पैगाम दिया गया, ओ बंदे पता कर, अजान तेरी है, मस्जिद भी तेरी है, मुअज्जन भी तेरा है, और माइक भी तेरे हैं, तारें तेरी हैं, डंडा लगा हुआ तेरा है, स्टैंड भी तेरा है, वुजू करके आने वाला तेरा है, मुअज्जिन भी तेरा है।
علاقہ گلی محلہ بھی تیرا ہے، مگر اندر جو جملے ہیں اللہ اکبر، کائنات میں جتنے بھی بڑے ہیں سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا اکبر اس کائنات میں، پیسے میں، دولت میں، مال میں، اختیار میں، ہمتوں میں، قوتوں میں، طاقتوں میں، عطاؤں میں اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات، رب کی کبریائی، سامنے بھی وہ، پیچھے بھی وہ، دائیں بھی وہ، بائیں بھی وہ، اوپر بھی کبریائی اس کی، زمین کی تحت الثری تک بھی چلا جائے، رب بڑا ہے۔ یہ عقیدہ اہل الحدیث نے دنیا کو دیا تو ناراض ہو گئے، مگر تیری مسجد میں تیرے امام اور خطیب کو پتہ کر کے یہ اذان اسی نے سکھائی تھی، مؤذن بھی تیرا ہے، مسجد بھی تیری ہے، تو تیری میری جنگ بنتی نہیں ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ نہیں کہلانا وہاں بھی نہ کہلا، لیکن مؤذن کی اذان اور اس میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، آپ پتہ کر اذان تیری فیجی سے چلی، یورپ کے کناروں تلک گئی، دن کے 24 گھنٹے میں پل بپل سفر کرتی گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ تیرے مؤذن نے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں بولا، گواہی دیتا ہوں مسجد والوں، آنے والوں، قرب و جوار والوں، نماز کے لیے اٹھنے والوں، وضو بعد میں کرنا، پہلے عقیدہ سن لو، مسجد میں آنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا مان کے آنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ، باہر یہ بھی داتا، وہ بھی داتا، یہ بھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مسئلہ پیش کرنے والا، وہ بھی پرابلم دینے والا، کوئی بات نہیں جی، نہ تنگ نہیں کریں اسے، گھومنے دیں۔ حضرات بات چلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، سنی گئی، اور پیغمبر تلک اس کی آواز پہنچی، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے، جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مؤذن قباء نے جملے اٹھائے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان تیری، مسجد تیری، مؤذن تیرا، لب و لہجہ تیرا، پیغام تیرا، لیکن اندر عقیدہ اگر میرا نکل آئے تو پھر لڑا نہ کر، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، میں نے پتہ کرا ہے اندر سے تو بھی وہابی ہے۔ اگر نہ ہوتا، یہ جملے نہ ہوتے، اشہد ان محمدن کی جگہ تو 1400 سال بیتے اپنے امام کا نام ڈالتا، دنیا میں زمانے بدلے، حالات بدلے، موسم بدلے، دن بدلے، راتیں بدلی، رنگ بدلے، شکلیں بدلی، ڈھنگ بدلے، انداز بدلے، رویے بدلے، لیکن تم مجبور ہے کہ نہیں کر سکا اشہد ان محمدن کہتے کہتے، اور رسول اللہ بولتے بولتے تیرے مؤذنین کے گلے بیٹھ گئے، مگر تو کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچ تو صحیح، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے، جب ملا جلوسوں میں ملا، سواد اعظم میں ملا، اور نفری میں ملا، افراد میں ملا، ڈنڈے سوٹے میں ملا، ادھر ادھر میں ملا، نہیں، کبھی تنہا بیٹھ کے گریبان میں جھانک اور خود کو دیکھ، تیرے بول کیا ہیں، تیری گفتار کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے، لب و لہجہ کیا ہے، زبان پہ جملے کون سے ہیں، اور عمل کیا ہے۔ کہا حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح، کامیابی نماز میں، ٹھیک ہے سبھی مانتے ہیں، مگر الصلاۃ کیوں بولا؟ اگر کامیابی نماز میں تھی تو اذان یوں ہوتی، حی علی صلاۃ، آؤ کوئی بھی نماز، آؤ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، کون سی پڑھیں؟ جو دل کرے پڑھ لینا، وہابی ہو تو وہابیوں والی، سنی ہو تو سنیوں والی، دیوبندی ہو تو دیوبندیوں والی، بریلوی ہو تو بریلویوں والی، شیعہ ہو تو شیعہ والی، اچھا جی مالکی ہو تو مالکیوں والی، شافعی ہو تو شوافع والی، حنبلی ہو تو حنابلہ والی،
حنفی ہو تو اناف والی، تو جملے کیا ہونے چاہیے تھے؟ حیا علی صلاتن، نماز پڑھنی چاہیے، کوئی بھی نماز ہو آ جائیے، مگر تو بدل نہیں سکا، الف لام اتار نہیں سکا، الف لام اتار۔ بڑے سارے میں نے پھل دیکھے ہیں دنیا چھیل چھیل کے بیچ لیتی ہے برف پہ لگا کے، لیکن میں نے کیلے کو چھیل کے بیچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ تو ہے، خراب ہونے کا ڈر ہے نا، مکھی بیٹھے گی کوئی نہیں لے گا، نہیں کھائے گا۔ کیا بول رہا؟ حیا علی الصلاۃ۔ پوچھ جا کر کے امام سے یہ الف لام کا مطلب کیا ہے؟ اگر نکرہ کو معرفہ بنا دے الف لام آئے، عام کو خاص بنا دے، معود ذہنی میں بدل دے، لوگوں آؤ اس خاص نماز کی طرف جس نماز کے لیے اذان جناب بلال عبداللہ ابن ام مکتوم یا ابو محذورہ دیتے تھے، آؤ اس خاص نماز کے لیے جو مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد الحرام میں ہوتی تھی، آؤ اس خاص نماز کے لیے جس کے امام الانبیاء تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کو پیچھے پڑھنے والے میرے پیغمبر کے اہل بیت اور سارے صحابہ تھے۔ حیا علی الصلاۃ۔ 1400 برس بیت گئے، آج بھی میری دعوت اتنی ہے، لوگوں خاص نماز پڑھا کرو جس کا کہتے ہو، جس کے لیے بلاتے ہو۔ تیری میری نمازیں عام ہو سکتی ہیں، خاص نماز صرف پیغمبر کی ہے، مدینے والی سرکار کی ہے، اور یہی خاص کامیابی ہے۔ حیا علی الفلاح۔ آئیے تو میں قیام میں آئے، اللہ اکبر، پھر بولا، قبلہ رخ ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے گئے، سرنڈر ہو گئے۔ کیوں ہاتھ اٹھائے ہیں تو نے؟ کیوں اٹھائے؟ پیغمبر نے اٹھائے تھے۔ کوئی اور جواب ہے؟ آپ سن رہے تھے کہ کسی کی بھی ادا کے مطابق اگر آپ کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا۔ اس کی ادا دین کے مطابق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آپ نے ہاتھ تو اٹھا لیے، کبھی پوچھنا تو تھا کہ کیسے اٹھاؤں؟ آپ میں سے کوئی اسکاؤٹنگ میں گئے ہوں گے بچے، تو انہیں پتہ ہے کہ ان کا سلوٹ ایسے نہیں ہوتا، ایسے کریں گے تو اسکاؤٹنگ میں نہیں ہے۔ کتنی انگلیاں مدرب نے، انسٹرکٹر نے سکھائیں؟ ہمارے 3 ماٹو ہیں، 3 انگلیاں ہوں گی، 3 ماٹو ہیں، انگلیاں بھی 3۔ اشارہ ہوگا کہ یہ اسکاؤٹنگ کا ایک فرد ہے۔ تیرے پیغمبر نے جب ہاتھ اٹھائے تو طریقہ نہیں بتایا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، محبوب ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا، مگر تو اور میں ہاتھ تو اٹھائے، پیغمبر کا جو ہے امتی، نام نبی کا، غلام سبھی کا، کسی نے یوں کر لیا، کسی نے یوں کر لیا، ہاتھوں کا رخ بدل دیا۔ ہاں جی، مائک کس لیے بنا ہے رخ کی طرف؟ کس لیے لگایا تھا یاران من میں؟ رب نے دین کا بوٹا کس لیے لگایا؟ کیوں نہیں آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تو وہی مائک لگا تو ہوا ہے، میں نے آپ زیادہ لوگ ہیں، آپ کی طرف منہ کر دیا ہے، گھما دیا ہے۔ جناب لیجئے، اگر یہ غلطی میرے ہاتھ نے کی ہے تو یہی واپس لٹا دے، یا آپ میں سے اٹھ کے کوئی صحیح کر دے۔ تیرے ہاتھ بھی کبھی سنت کے مطابق اٹھتے ہوئے صحیح ہوں گے؟ میں نے تو مائک کا رخ صحیح کر لیا ہے، نہ کرتا تو اگلی تقریر نہ کرنے دیتے لوگ۔ جناب پیسہ دینا ہے، آواز نہیں پہنچ رہی، اور تیرے سیٹلائٹ کے ساتھ رابطے ہونے لگے ہیں، عرش بری سے جڑنے لگا ہے، بیت اللہ کو تیرا مرکز نگاہ بنا دیا گیا ہے، مرکز نظر بنا دیا گیا ہے۔ وہ قبلہ رخ ہونا تیرے لیے ضروری ہے، تو تیرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کدھر جا رہی ہے؟ تیرے پیغمبر نے لگاتے تھے نا BBC ریڈیو پر، تو نہیں آتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جو ہے یہاں رکھ وہاں رکھ، شانشا ختم ہوئی، آواز واضح ہوئی، چل دیا۔ اور کبھی ہوتی تھی جناب اوپر لگے ہوئے یہ ڈنڈے، اور ان کے اوپر ماشاءاللہ نیچے ٹی وی پہ تصویر صحیح نہیں آتی تھی، پتر ٹانگے نو ذرا پھیری، بانس سدھا کری، ادھر کر تھوڑا اور، ہاں بس ایتھے نہیں زیادہ کرتا ہی، ٹھیک کر، ہاں یہ ادھر کے ادھر کے، اگرچہ مگرچہ یہ تیرے یہ میرے طریقے نہیں۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تھا اور تو نے بولا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، مانا تھا وما آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو حق بنتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ مان تو سکتا ہے لیکن کبھی گریبان میں جھانک کے خود کو تنہا مل، کیونکہ تیرے یار تجھے ماننے نہیں دیتے۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ چلا ذرا قیام میں، چلتے ہیں ثنا میں، پڑھ تیرے گھر میں جو سبق ہے۔ میرے گھر میں محبوب کی اور بھی احادیث موجود ہیں، اللہم باعد بینی، دیگر وجہت وجہیہ، لیکن تو نے چلو اتفاق کے ساتھ جو سب نے پڑھا وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سبق تیرا بھی سبق میرا بھی، نماز تیری بھی نماز میری بھی، قیام تیرا بھی قیام میرا بھی، گھر اللہ کے اندر تو بھی میں بھی، امام تیرا بھی امام میرا بھی، صفیں بھی تیری، سب کچھ تیرا، زبان بھی تیری، استاذ بھی تیرا، مربی بھی تیرا، ٹیوٹر بھی تیرا، قاری بھی تیرا، سب کچھ تیرا، لیکن اندر عقیدہ میرا ہے۔ پتہ کر زبان تیری عقیدہ میرا۔ اس چیز کو صرف چیک کرنا، لڑنے کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میرے گھر میں اگر دال پکی ہو تو میں کہوں بلے 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 پاجی اس دال نو بڑا لا، اگر دوسرے کے گھر وہ پکی ہو تو میں کہوں نہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، الٹ کر لے۔ تیرے گھر میں دال پکی ہو تو فضائل بیان کرے، یہ بھی خوبی یہ بھی خوبی یہ بھی خوبی، اتنی طاقت اتنی قوت اتنا ٹیسٹ اتنا مزہ اتنی لذت، انگلیاں چاٹے، یہ کرے وہ کرے۔ اور جب تو تشریف لائے اور میرے گھر میں وہ دال دیکھے تو اس دال کی وجہ سے کہیں مروڑ لگیں، کہیں وہ اس میں روڑ نکلیں، کہیں اس میں اور مسئلہ بن جائے، کہیں اس میں گڑبڑ ہونے لگے، کہیں پیٹ میں درد ہونے لگے، کہیں نظریں پھرنے لگے۔ حضرات نماز تیری ہے، اس نماز کے اندر ثنا ہے، وہی بول تو نے بولا، وہی بول میں نے بولا، میں نے اللہ اکبر کہا تو تو نے بولا وہابی ہے، تو نے اللہ اکبر کہا تو تو نے کہا کہ نہیں میں سنی ہوں۔ اوے میرے بھائی، تیرے پیمبر کی سنت ہے، تیرے پیمبر کی حدیث سے ثابت ہے، اگر اس کو لے کے دو رنگی چھوڑ کے ایک ایمان ایک دائرہ ایک عمل بنا لے گا، تیری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی۔ دو چہرے والوں کو رب معاف نہیں کرتا۔ آ تجھے دو چہرے دکھاؤں، چہرے پہ ماسک ڈالا ہوا ہو، ماسک ڈالا ہوا، یہ والا ماسک نہیں جو کورونے والا آپ نے لگایا ہے، وہ جو پورا چہرے پہ لگا کے بچوں نے نہیں بنایا ہوتا، باہر سے ماشاءاللہ ڈراؤنا جن ہوتا ہے، اندروں بیچارہ معصوم جیا چہرہ، ہاں جی۔ تو آ ذرا تجھے دکھاؤں ماسک کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، گفتار کیا ہے، کردار کیا ہے، اعلان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، پرچار کیا ہے، اصل میں زندگی میں عمل کیا ہے۔ بولا تھا سبحانک اللہم وبحمدک، ہر ایک بندے نے بولا اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک، اللہ تیری بات شریکوں سے پاک، اللہ تیری صفات شریکوں سے پاک، اللہ تیری الوہیت شریکوں سے پاک، اللہ تیرے مد مقابل کوئی آئے تو شریک سے پاک، اللہ تیری ذات میں کوئی نقص نکالے تو نقص سے پاک، اللہ تیری ذات میں کوئی کجی ہو تو اس کجی اور ٹیڑے پن سے پاک۔ اللہ انسانوں میں ہزار کمزوریاں ہو سکتی ہیں مگر تو کمزوری سے پاک۔ سبحانک اللہم وبحمدک بولا، بولا سب نے، اندر یہ کہہ رہا ہے اور باہر جا کے کہتا ہے جو کچھ لبنا نا، جو کچھ لبنا ہے اے اوتھو لبنا ہے، جیڑی مشکل حل ہونی ہے اے دے لی پنجاب چ مسئلہ نہیں بڑھنا، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ ہر مشکل دا کون کہہ رہا تھا؟ جو سبحانک اللہ کہہ رہا تھا۔ تیرا رب مشکل کشا نہ رہا، مشکل ہوگی اس کے لیے، پریشانی بن گئی، اولاد لینے کے لیے بابا شاہ جمال کے پاس رتا ککڑ لے کے چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہ رتا لال ککڑ لے لے بیٹا دے دے، تجھے رب کا در بھول گیا۔ سبحانک اللہم پڑھا تھا، تیرے رب کی ذات پاک تھی، کمیوں سے پاک، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئی، تو نے جگہ جگہ جا کے اپنا جو ہے وہ کشکول پھیلایا تو کیوں؟ وبحمدک، اندر بولا تھا اللہ کھاؤں تو تعریف تیری، پیوں تو تعریف، جیوں تو تعریف، وبحمدک، استاذ اچھا ہے تو تعریف تیری کیونکہ اچھا تو نے بنایا ہے، باپ مہربان ہے تو تعریف تیری کیونکہ باپ کو تو نے بنایا ہے، اللہ صحاب بھی اچھا تو تعریف تیری، صحبت کا درجہ تو نے دیا ہے، پیمبر اچھے تو تعریف تیری، نبوت کا تاج تو نے رکھا ہے، اللہ تعریفیں تیری تعریفیں تیری تعریفیں تیری۔ باہر نکلا تو کیا کہتا ہے؟ بلکہ اسی مسجد میں کانفرنس رکھ کے کہتا ہے
تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور نبی کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اللہ یہ لقمہ منہ میں ڈال رہا ہوں، شکر تیرا ہے، کھلایا تو نے ہے۔ یہ پانی کا گھونٹ لے رہا ہوں، شکر تیرا ہے، پلایا تو نے ہے۔ اللہ یہ گلے میں اترا ہے، گلا بنا کے رستہ دیا ہے تو نے، معدے تک پہنچایا تو نے ہے، شکر تیرا ہے۔ اللہ جو میرے جسم کے لیے طاقت بننی تھی، طاقت بنا کے ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے خون میں پٹھوں میں تو نے پہنچایا ہے، وسوغہ، شکر تیرا ہے۔ اللہ وجعل لہ مخرجا، اگر پانی نقصان دہ ہے، پیشاب بنا کے نکلنے کا رستہ بنایا تو نے ہے، شکر تیرا ہے۔ پیٹ میں جو کچھ پڑا ہے، فضلہ ہے، مادہ ہے، نکلنے کا رستہ تو نے بنایا، شکر تیرا ہے۔ میں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، یہ اندر کہہ رہا ہے اور باہر نکل کے میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل۔ آج کی رات تنہا کہیں اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے گریبان میں دیکھ کے، ماضی پہ نظر دوڑا کے، نماز کے جملے دیکھ کے، عقیدے کو جو ہے ذرا پرکھ کے، اپنے عمل اور رویے اور کردار کو دیکھنا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہاں ہاں کیا بولا؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ جب جب ضرورت پڑی تیرے نام میں برکتیں، اللہ ہر ضرورت تیرے نام سے پوری کرواؤں گا۔ نکاح کی ضرورت تو نام تیرا لوں گا، پیسے کی ضرورت تو پکاروں گا تجھ کو، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، سیاست کی ضرورت تو پکاروں گا تجھ کو، عہدے کی ضرورت تو پکاروں گا تجھ کو۔ اللہ میں گر پڑا تو نام تیرا، میں اٹھا تو نام تیرا، میں سویا تو اللہم بسمک اموت و احیا، نام تیرا۔ اللہ میں اٹھا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، نام تیرا۔ میں وضو کرنے لگا تو بسم اللہ، نام تیرا۔ میں وضو کر کے اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نام تیرا۔ میں گھر سے نکلنے لگا بسم اللہ توکلت علی اللہ، نام تیرا۔ میں مسجد میں داخل ہونے لگا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نام تیرا۔ مجھے واش روم جانا پڑا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نام تیرا۔ الہ العالمین، میں نماز میں آیا، اللہ اکبر کہا تو نام تیرا، ثنا میں کھڑا ہوا سبحانک اللہم، نام تیرا۔ فاتحہ پڑھنے لگا الحمدللہ، نام تیرا۔ میں سورت ملانے لگا قل ھو اللہ احد، نام تیرا۔ میں رکوع میں جانے لگا اللہ اکبر، نام تیرا۔ میں رکوع میں جو ہے پڑا ہوا میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، نام تیرا۔ اللہ میں اٹھا تو سمی اللہ لمن حمیدہ، نام تیرا۔ اللہ میں کھڑا ہوا تو وہاں بھی نام تیرا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا و یرضا، نام تیرا۔ اللہ میں سجدے میں جانے لگا تو نام تیرا، سجدے میں پڑا ہوا ناک پیشانی پہ سبحان ربی الاعلیٰ، نام تیرا۔ دو سجدوں میں بیٹھا تو رب اغفر لی، نام تیرا۔ اللہ پھر میں تشہد میں بیٹھا التحیات للہ، نام تیرا۔ اللہ میں درود پڑھنے لگا اللہم صلی علی، نام تیرا۔ میں دعائیں مانگنے لگا ربنا آتنا، نام تیرا۔ اللہ میں روزہ رکھنے لگا، نام تیرا۔ میں روزہ چھوڑنے لگا، نام تیرا۔ زکوٰۃ دینے لگا بسم اللہ، نام تیرا۔ جہاد کرنے لگا، نام تیرا۔ اللہ حج کے لیے نکلا لبیک اللہم لبیک، نام تیرا۔ طواف کرنے لگا، نام تیرا۔ صفا مروہ کی سعی کرنے لگا، نام تیرا۔ اللہ مینا میں جانے لگا، نام تیرا۔ اسی طرح عرفات میں بڑا، نام تیرا۔ مینا میں آیا، نام تیرا۔ کنکریاں مارنے لگا، نام تیرا۔ اللہ میری پوری زندگی کا ایک ایک پل وہ سب نام تیرے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ، اندر کہنے لگا تیرا 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 تیرا، باہر نکلا تو کچھ اور ہو گیا۔ یا غازی عباس، گھر پہ علم لگایا، اب نام کس کا ہے؟ یا غازی عباس، تیرے نام کی آس۔ ایک اور گیا، کراچی ٹھہرا، سی ویو پہ گیا، سمندر کو دیکھا، لہروں کو دیکھا، بحروں کو دیکھا، یہاں کہنے والا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، جب سمندر کی چھلوں کو دیکھا بول اٹھا یا غازی، اے تسی جے جنہاں نے سمندر ڈکیا ہے، نہیں تے کراچی ڈوب گیا ہوندا۔ یا غازی،
کانفرنس کے اشتہار دیکھے؟ کانفرنس کے اشتہار دیکھے؟ اشتہار دیکھ کے پتہ چلا کہ علی آباد میں جلسہ ہے، کانفرنس سے بہت بڑی ہے، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، مولانا محمد حنیف ربانی صاحب آئیں گے، آ کر کے جو ہے وہ شرک و بدعت اس کو صحیح اس کو آپریٹ کریں گے۔ تو یہیں سے کھڑا ہو کے کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ یا غازی، یا غازی لوا بازی وابیاں دا جلسہ نہ ہوئے، یا غازی دے گا مودیاں مار دے، یا غازی بارش ہو جائے، یا غازی لوا بازی۔ پتہ چلا کہ کانفرنس ہوئی ہے، زبردست ہوئی ہے، ٹھیک ہوئی ہے، بھرپور ہوئی ہے۔ اگلے دن جا کے پھر ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، یہی کہہ رہا تھا جو نا اندر و تبارک اسموں کا، کہتا نا اللہ تیرا شکر ہے، توحید بیان ہوئی، سنت بیان ہوئی، اللہ میں نے سنا، میں نے گفتار کے مطابق کردار اپنا بدلنا چاہا، اللہ توفیق دے دے۔ یہاں کھڑے ہو کے پھر کہتا ہے یا غازی جی میں توں راضی ہوں، میں اسی راضی، اسی تے چاندے سی نہ ہوئے پر ہو گئی ہوں، جی میں توں راضی ہوں، میں اسی راضی۔ کھڑا ہے ملتان شاہ شمس تبریز، وہ تبارک اسموں کا کہنے والا ہستی کا نام لے رہا ہے، بستی ملتان ہے، کھڑا ہے۔ شاہ شمس تبریز اچھی ذات تہاڈی ہے، تسا نہ ہووہا کیڑے ویلے دا آسمان ڈھے پیا ہویا، یہ توں چاہتی کھڑی، تو چاہتی کھڑی۔ کون ہے؟ وہ تبارک اسموں کا، اندر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تعالی جدو کا، سب سے اونچی گدی اللہ تیری۔ اور کس گدی پہ بیٹھا ہے؟ جائے نماز پہ۔ کس گدی پہ بیٹھا ہے؟ صف پہ۔ اور باہر نکل کے کیا ہے؟ سجادہ نشین کہاں کے ہو؟ میں کھڑی شریف دا۔ سجادہ نشین کہاں کے ہو؟ گولڑا شریف کا۔ کہاں کے ہو سجادہ نشین؟ داتا دربار کا۔ کہاں کے ہو سجادہ نشین؟ میں پیر فریدن کا۔ کہاں کے ہو؟ چاچڑا کا۔ کہاں کے ہو؟ اچ شریف علی پور شریف کا۔ اندر تو کہہ رہا تھا اللہ میں تیری گدی کے اوپر بیٹھنے والا، و تعالی جدو کا، سب سے اونچی گدی تیری۔ اللہ نے تجھے کون سی گدی دی؟ محبوب کو کون سی گدی دی؟ میں نے پوچھ لیا کہ سجادہ کس کو کہتے ہیں؟ کہندے جی وہ جڑے شہزادے نہیں بیٹھے ہوندے درباراں دے بوئے تے، وہ شہزادہ انہوں ہی سجادہ آندے ہونے نے۔ میں نے کہا کبھی حج عمرے پہ جانا ہوا ہے؟ کہتا جی۔ جائے نماز خریدی جی۔ میں نے کہا اس کے ساتھ ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے، گجرانوالہ سے بٹ والے بنا رہے ہیں، تو آپ ذرا کبھی اس کو دیکھا ترکی یا دیگر ممالک سے آنے والا، اس کے پیچھے وہ سٹیکر پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کہندے جی یہ تو پتہ نہیں، سجادات دا نام لکھیا ہوندا۔ میں نے کہا جناب یہ سجادہ کہتے ہیں جائے نماز کو، یہ کہتے ہیں صف کو، یہ کہندے نے اس پھوڑی نو جدے اتے بیندے ہو نماز پڑھن لئی۔ اللہ کے گھر میں بچھی ہوئی صف ہو، بچھی ہوئی قالین ہو، بچھا ہوا مصلی ہو، بچھی ہوئی جائے نماز ہو، کائنات کی ساری گدیاں مل جائیں، وہ 4 فٹ سے لے کے 1000 فٹ تلک بنا لے، وہ گدیاں اونچی نہیں ہیں۔ وہ تعالی جدو کا، اللہ جب میں تیرے گھر میں آ کے تیرے در پہ تیری دی ہوئی زمین پہ اور دھرتی پہ بیٹھ کے اللہ میں قدم گاڑ کے قیام کروں، یا میں گھٹنے پکڑ کے رکوع کروں، یا میں ماتھا ٹیک کے سجدہ کروں، یا میں دھرنا دے کے تشہد پڑھوں، اللہ کائنات میں اس سے اونچی گدی کوئی نہیں۔ اندر کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے اونچی گدی۔ تے باہر نکل کے میں ڈائیو پہ تھا، سفر کر رہا تھا اسلام آباد کی طرف، ٹوپی وہ والی میری گاڑی میں پڑی ہے، یہ میں نے نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ لگائی ہوئی تھی، کافی اونچی تھی، سیر نالوں 4 گٹھاں اور وڈی ہونی۔ تے مینوں ویکھ کے نالے زلفاں ویکھ کے کہندے جی کیڑے دربار دے سجادہ نشین ہو، کیڑی گدی نال تعلق ہے؟ کیڑی گدی نال تعلق ہے؟ میں کہ جی جڑی سب تو وڈی گدی ہے، میں ادھر سب تو وڈی گولڑا شریف اسلام آباد جو جا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں جی وہ تو چھوٹی سی گدی ہے۔ اچھا امام بری شریف؟ میں نے کہا نہیں وہ بھی چھوٹی ہے۔ امام کھڑی شریف؟ میں کہا نہیں وہ بھی چھوٹی ہے۔ پھر داتا دربار؟ میں نے کہا نہیں وہ بھی چھوٹی ہے۔ پاک پتن؟ نہیں۔ میں کہا اور پیشان ٹورو؟ ملتان شریف؟ نہیں۔ علی پور شریف؟ میں نے کہا وہ بھی ابھی دریا کے دوسری سائڈ پہ۔ اچ شریف 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی شہر ہے میرا، وہ بزرگوں کے دربار، وہ میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر اپے ہی دس دو کیڑی دے جے، کیڑی گدی ہے جڑی سارے تو وڈی ہے، ساڑی تے ہی پہنچ ہے۔ میں یہاں لطیفوں کا قائل نہیں، مگر وہ مجھے بات یاد آ گئی، دوستی تھی دریا اور کنویں کے 2 مینڈکوں کی، یاری تے پیار سی۔ اکثر دریا والا مینڈک، نہر والا مینڈک، کھالے والا مینڈک آ کے نا کنویں کے کنارے بیٹھ کے پوچھتا تھا سنا چودھری کی حال ہے؟
ٹھیک ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا یار تم ہی دس کہ جتھے توں رہنا ہے وہ کڈا ک وڈا ہے جنہوں تو دریا کہنا ہے؟ کہندہ بہت وڈا ہے. کہندہ اچھا کنویں والے نے ایک کنارے سے لے کے نا تھوڑا سا جمپ لیا فٹ کا ایڈا. کہنے لگا نہیں اس سے بھی بڑا. پیچھے ہٹا جمپ 2 فٹ کا کر دیا اتنا بڑا. کہنے لگا نہیں اس سے بھی بڑا. جمپ 3 فٹ کا کر دیا ایڈا. کہنے لگا نہیں اس تو بھی بڑا. انہیں پچھلی کندھ نال لگ کے تو دوجی کندھ نال سر لیا کے ماریا. کہندہ ایڈا. کہندہ نہیں اس تو بھی بڑا. کہندہ جا پاگلا اس تو بڑا بھی کچھ ہوندہ ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے میری گدی بڑی میری بڑی میری بڑی، اور کبھی ماں باپ کا سبق یاد کر، قاری صاحب کا سبق یاد کر، پھپھا جی نے قرآن پڑھایا نماز سکھائی تو سبق یاد کر، اگر پھوپھی نے سکھائی تو وہ وقت یاد کر، اگر دادا دادی نے سکھائی تو سبق یاد کر، اگر ننیال ددیال سسرال نے سکھایا تو سبق یاد کر، وہ پہلے قاری پہلے امام پہلے خطیب پہلی مسجد کا وقت یاد کر. جس نے تجھ کو پڑھایا تھا وہ تعالی جدک، اللہ سب سے اونچی گدی تیری، تو اللہ کے گھر میں آ کے بھی باقی گدیوں کو اونچا کہتا رہا، اس کو چھوٹا سمجھتا رہا. ولا الہ ولا الہ، تیرے علاوہ کوئی اور مشکل کشا. میں چلا صادقآباد سے بیٹھا ہوں انہی خان پہ، آگے لکھا ہے داتا کی نگری. اترے ہیں صبح آئے ہیں داتا دربار پہنچے ہیں، مسجد میں نماز پڑھی ہے، قیام کرا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے اور اندر کہہ رہا ہے ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. فرضوں میں بھی پڑھا ولا الہ غیرک، سنتوں میں بھی پڑھا ولا الہ غیرک. سلام پھیرا، بھاگ کر کے داتا جی کی قبر پہ سر رکھ دیا. کہاں گئی تیری ولا الہ غیرک؟ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ معاملہ عقائد میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. میں ذرا معاملات کی بھی طرف دیکھ لوں. شادی ہوئی ماشاءاللہ، 2 گواہ لگے، ولی لگا، لمبی موٹی چوڑی برات لگی، مارکی لگی، شادی حال لگا، اتنے سارے افراد لگے. سب کے سامنے بیٹھ کے مولانا نے پوچھا یہ نام ولد فلان، فلاں کی بیٹی اور ولدیت فلان، کماری اتنے حق مار کے ساتھ تیرے نکاح میں دی جاتی ہے، تجھے قبول ہے؟ منہ پر کے کہندہ قبول ہے، پولے منہ ہی کہندہ قبول ہے، شرما کے کہتا ہے قبول ہے، گھبرا کے کہتا ہے قبول ہے، سر اٹھا کے کہتا ہے قبول ہے، نظریں جھکا کے کہتا ہے قبول ہے. ہر قوم ہر برادری کیا کہہ رہی ہے؟ قبول ہے. لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ گفتار کیا کہہ رہی ہے؟ قبول ہے. اور وہ شادی والے نکاح فام کیا کہہ رہے ہیں؟ قبول ہے. تے کر کر چ پھڈے جڑے پے نے فضول ہے، میرا میاں فضول ہے، وہ کہندا میری بڑی فضول ہے. 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا قبول ہے نہ کہتا. اگر کر لیا ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تیری ٹوٹن جو ہے وہ رتی لال ہو گئی، یہاں سے دیس سے پردیسی بن گیا اور وہاں جا کے کماتا لاتا رہا. دولت کو جو اس لیے اٹھایا کہ آ کر کے گھر بناؤں گا، کوٹھی بناؤں گا، یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن بیوی پھر بھی فضول ہے. ادھر میرے پیمبر، میرے ہادی، میرے رسول ہیں. مگر جب عمل کی باری آئی تو آپ کون ہے میں نہیں جانتا. نام نبی کا، غلام سبھی کا. تیرے معاملات کے اندر بھی جو دنیا میں سب سے پہلا روپ تھا مرد کا وہ شوہر ہونے کا تھا، اور جو پہلا کردار تھا عورت کا وہ بیوی ہونے کا تھا. تو نے پہلے روپ میں جب اینٹیں ٹیڑھی کر دی ہیں، مثالیں ہی اس کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں رہے، تو تیری دیوار کیا صحیح ہوگی؟ تیرا پیار کیا صحیح ہوگا؟ معیار کیا صحیح ہوگا؟ وقار کیا صحیح ہوگا؟ ابا بعد میں بنا، اماں بعد میں بنی. اگر شوہر بنے بغیر کوئی باپ بنے رسوائی ہے، بیوی بنے بغیر اماں بنے تو جگ ہنسائی ہے. لیکن تو نے کیا کر ڈالا ہے؟ معاملات میں سب سے اہم ترین معاملہ، بیوی سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے. قبول ہے تو بڑا اچھا تھا. مرد سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے. مگر ہم نے الفاظ کا جو ہے ایک گورکھ دھندا بنایا، ٹھیک ہے، پھنسایا، جال لگایا، کڑکی لگائی. جب اگلا پھنس گیا پھر تو کون، پھر میں کون؟ شادی سے پہلے سسر کو جڈا چنگا میرا سسر ہے نا، سچی گل ہے، میرے پیو نے تو ساری زندگی سختیاں ہی رکھی ہیں نے، بڑے پیار نہ ملدا، بڑا مہربان، بڑا قدردان، بہت ہسمکھ، بڑا شرم والا، بڑا حیا والا، بڑا لاجاں والا. اور میری ساس کیا بات ہے جی، ماں دا تے پتہ ہی ہون لگا ہے. سالیاں ہاں ان کے ساتھ کا کوئی اور نہیں. یہ میرے سالے کوئی نہیں کہتا، بھائی جان ہو رہا ہوتا ہے. اور جب مطلب نکل گیا قبول ہے ہو گیا، پیو نو کہہ دیں ادھر نہ بڑھے.
ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈ। और सालियां भी कह दी दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। उधर पैगंबर को माना और माना के सूद खाना हराम, माना के मां के साथ जिना के मुतरादिफ, मगर तेरा मेरा कारोबार इसके बगैर नहीं चल रहा। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। उधर माना व बिलवालिदैन इहसाना, उधर पढ़ा के मां बाप के कदमों में जन्नत है, लेकिन तेरी जन्नत ही धक्के खा रही है, ठुड्डे खा रही है, बीमार पड़ी है, दवा भी नहीं है, दारू भी नहीं है, लिहाज भी नहीं है, पता भी नहीं करा, कभी हाल पूछ के नहीं देखा। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। तूने पढ़ा है कि लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युक्किर कबीरना, जो हमारे बड़ों का वकार का लिहाज न रखे वो मेरा उम्मती नहीं है। लेकिन गली मोहल्ले के हर बड़े के साथ लबो लहजा बिगड़ा हुआ, छोटे के साथ प्यार खत्म हो गया, नफरतों के इजहार मार धाड़ हो रही है। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। उस्ताद को बाप मानना है, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है, मार नहीं प्यार। अगर कहीं उस्ताद ने कुछ ऐसा कर दिया तो फौरी तौर पर रिपोर्ट, दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। तेरे मामलात में भी यही हाल है, मेरे मामलात भी ऐसे हैं। तेरे अकीदे की हालत यही है, मेरे अकीदे की हालत यही है। उधर कबर कबर करता है, मौत से डरता है, मगर हकीकत यह है कि मौत का डर नहीं है। फ़िक्र आखरत की कॉन्फ्रेंसें रखता है, मगर आखरत की फ़िक्र नहीं। सीरत नबी पे कॉन्फ्रेंसें हैं, मगर पैगम्बर की सीरत नहीं। तौहीद और सुन्नत के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस हैं, मगर जिंदगी में तौहीद भी नहीं, सुन्नत भी नहीं। कुरान कुरान करता है, सर पे रखता है, चूमता है, मगर अमल की जिंदगी में जीरो है। आइए इस प्यार के अंदर हीरो बन के मेयार में जीरो बने। उत्थे अमलों ते होने नहीं नखेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। ओ अलीपुर दे सैयदा, ये याद रखना, कोई जाट है, कोई अराई है, कोई खान है, कोई राठ है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई माशाल्लाह बॉस है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। तेरे मुआमले देखे जाने हैं। आइए अपने मुआमलात को दुरुस्त करें, अपने अकीदे को अपनी गुफ्तार के मुताबिक बनाएं, गुफ्तार और किरदार को एक कर दें। जिस कौम की ये दो चीज़ें अलग हो जाती हैं फिर वो मुनाफिक तो कहलाती है, वो मोमिन नहीं होती। अल्लाह हमें सही मानों में मोमिन बनाए, मुवहिद बनाए, पैगम्बर का मुत्तबे बनाए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।